السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل اس محفل میں لے کر آئے ہیں اور جس کے مشکل الفاظ کی معنی بتانے کی اور جس کی شرح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کا پہلا شعر ہے: کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ جفا کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا یا زیادتی کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب نے ہم سے وفا کا آغاز کیا، یعنی ہم سے وفا کرنا شروع کی، تو غیروں کو اور رقیبوں کو یہ اتنا برا لگا کہ انہوں نے اس وفا کو جفا کا نام دے دیا۔ یعنی محبوب تو ہم سے اچھی طرح پیش آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر۔ ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ محبوب کے ہم سے اچھے سلوک پر باتیں بنائیں اور اسے ہمارے خلاف کر دیں تاکہ وہ وفا کرنا چھوڑ دے۔ تو عاشق کو یہ خوف ہوا، تو اس نے کہا کہ غیروں کی نکتہ چینی کی کوئی بات نہیں، دنیا کے لوگوں کا دستور ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں اور نیک کام کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے یہ جو مثال دی ہے کہ ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، اپنے محبوب کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے وفا جاری رکھیے۔ یہ لوگ آپ کی وفا کو جفا کا نام دے رہے ہیں، تو ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ آپ کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں، پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ پریشانی خاطر کا مطلب ہے اپنی پریشانی، ذاتی پریشانی۔ تو یہاں تو خیر ایک ہی موضوع ہے، یعنی محبت، تو وہ اسے آپ محبت کی پریشانی ہی سمجھ لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی جو پریشانی خاطر ہے، یعنی جو دل کی پریشانی ہے، اس کا حال جا کر اپنے محبوب سے کہہ آئیں۔ اب ہم کہنے تو جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کچھ پتہ نہیں کہ ہم کہتے کیا ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا مصرع ہے، یعنی کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دل کی پریشانی محبوب سے کہنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر کچھ کہا بھی جائے گا یا نہ کہہ سکیں، یا محبوب کو دیکھ کر ہماری ایسی حالت ہو جائے کہ ہمارے زبان پر، لبوں پر کچھ آ ہی نہ سکے۔ اس سلسلے میں میر تقی میر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے چلیں: یہ کہتے وہ کہتے ہم، تھا دل میں جو یار آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ یعنی جب تک یار یا محبوب سامنے نہیں تھا تو ہم دل میں کہتے تھے کہ ہم یہ بات بھی اسے سنائیں گے اور وہ بات بھی اس سے کہیں گے، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ تو ہم کہنے جاتے تو ہیں، مگر دیکھیے وہ محبوب سن کر کیا کہتا ہے۔ تو اچھا مزے کا شعر ہے۔ اس کا اگلا شعر جو ہے وہ کافی مشہور ہے اس غزل کا، اس کو لوگ محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ نے بھی کئی جگہ پڑھا ہوگا۔ تو شعر ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، جو میں نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں۔ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، جو میں و نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں۔ اندوہ ربا کا مطلب ہوتا ہے غم دور کرنے والا، اور میں کہتے ہیں شراب کو، اور نغمہ تو آپ جانتے ہیں کہ گیت کو کہتے ہیں۔ یہاں گانا بجانا
اس سے مراد لے لیجئے، انہوں نے بھی شاید یہی مراد لی ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب اور گانے بجانے سے غم دور ہو جاتا ہے، وہ پرانے زمانے کے بھولے بھالے اور سادہ لوگ ہیں جنہیں اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ انہیں کچھ سمجھانے یا کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل میں وہ حقیقت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب اور راگ رنگ جو ہے وہ عشق کے غم کو ظاہر نہیں کر سکتے اور دل کی لگی نہیں بجھا سکتے، بلکہ ان سے غم اور بڑھتا ہے۔ اور یہ بات کسی حد تک بلکہ بہت حد تک درست بھی ہے کہ جب آپ کے دل کو واقعتاً کوئی غم لگا ہوا ہو تو آپ کا جی بہلانے کے لیے لوگ، آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار کچھ بھی کریں، آپ کا دل لگتا نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا غم اور بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ دل میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصت غش سے، پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں۔ نالہ رسا اصل میں کہتے ہیں ایسی فریاد کو جو اپنے مقصد تک پہنچ جائے، یعنی جس میں تاثیر ہو، ایسا رونا پیٹنا کہ جس میں کوئی اثر ہو، اس کو کہتے ہیں نالہ رسا، یعنی ایسی فریاد جو اوپر تک پہنچ گئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آہو فغاں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آہو فغاں تیری بے اثر ہے، کیونکہ یہ مقصد تک نہیں پہنچتی، اس سے جو کچھ تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ آہ کرتے ہی مجھ پر ایک غشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی میں نیم بے ہوش سا ہو جاتا ہوں۔ جب وہ کیفیت دور ہوتی ہے تو پھر نالہ دل میں آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر یہ نہیں تو پھر کون سے نالے کو رسا یعنی پہنچنے والا کہا جائے، یعنی جس میں اثر ہو اور جو میرے مقصد کو پورا کرے۔ تو عاشق جو ہے وہ محبوب کے سلوک سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ ہوش آتے ہی نالے کا دل میں خیال آتا ہے اور وہ اس کی رسائی کا تصور کیے بیٹھا ہے۔ اس کا آخری شعر ہے، وحشت و شیفتہ اب مرثیہ کہویں شاید، مر گیا غالب آشفتہ نوا کہتے ہیں۔ یہ اس میں آپ کو دو نام ملیں گے، ایک وحشت ہے اور ایک شیفتہ ہے، اور مرثیہ کہتے ہیں کسی کے غم میں کہے ہوئے اشعار کو۔ تو اس میں وحشت کا ہم آپ سے تعارف یہ کروا دیں کہ یہ دلی کے رہنے والے تھے اور ان کا نام تھا سید غلام علی خان وحشت، اور یہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں بہت اچھا شعر کہتے تھے، اور پہلے یہ سرکاری ملازم تھے انگریزوں کے، پھر وہاں سے چھوڑ کر الور چلے گئے، وہاں فوجدار ہو گئے، بعد میں لکھنؤ چلے گئے۔ یہ غالب کے اچھے دوستوں میں سے تھے، اور غالب سے اور ان کے دوست تھے مصطفیٰ خان شیفتہ۔ یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کہلاتے تھے، اور اردو میں شیفتہ اور فارسی میں حسرتی تخلص کرتے تھے۔ غالب کے بہت اچھے دوست تھے، اور آپ خطوط غالب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے ہر موقع پر غالب کی بہت مدد بھی کی تھی، اور غالب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تو اس میں ایک مشکل لفظ آپ نے ابھی سنا ہوگا، آشفتہ نوا، یعنی جس کی نواؤں سے یا آوازوں سے پریشانی ٹپکتی ہو، یعنی وہ درد بھرے نغمے سنانے والا کوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ بھائی اب تو میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے یہ دونوں دوست جو ہیں وحشت اور شیفتہ،
اب یہ شاید میرے لیے مرثیے کہیں گے، کیونکہ اب سنا یہ ہے کہ غالب مر گیا ہے، اور ان سے اچھا مرثیہ تو اور کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اس میں ایک پیش گوئی بھی کی ہے اپنے حالات کی، کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرے دونوں دوست جو ہیں یہ میرے لیے مرثیے کہیں گے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، یوں سمجھ لیجئے، ایک حسرت کی اور ناکامی کی، اور اس احساس کی کہ میں کچھ نہیں کر سکا اور میں ایک بہت ہی ناکام آدمی ہوں، تو میرے لیے اب مرنا ہی زیادہ درست ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو میرے یہ دوست میرے لیے مرثیے کہیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی غالب کی غزل۔ اصل میں یہ غزل ذرا طویل ہے، لیکن ہم یہ ویڈیو لمبی ہونے کے خوف سے آپ کے لیے اس کے صرف 5 اشعار ہی منتخب کر کے ان کے معنی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو امید تو یہ ہے کہ آپ یہ اشعار سن کر بھی اور ان کی تشریح جان کر اس غزل کو اگر ان کے دیوان میں پورا پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ضرور آ جائے گی۔ تو بس آج کی محفل میں اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی نئی غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔